مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں یہ وظیفہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ وظیفہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدظلہ اکثر یہ وظیفہ بیان فرماتے ہیں۔ جب بھی بیان فرماتے ہیں یا جب بھی کوئی یہ عرض کر دیتا حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں تو حضرت اکثر یہ وظیفہ دیتے ہیں جو بہت ہی مجرب ہے، قرآن پاک کی آیات ہے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ آیات پڑھی تھی۔ جب بھی یہ اندیشہ ہو، یہ خوف ہو، یہ ڈر ہو کہ یہ سامنے والا مجھے نقصان پہنچائے گا، جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو، ہر قسم کی کوئی نقصان ہو، تو جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ آنکھوں کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ کوئی راستے میں جا رہا ہے، آپ کو اندیشہ ہے یہاں ڈاکو ہیں، یہاں چور ہیں، یا میرے دشمن یہاں رہتے ہیں، یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ یا کوئی موذی جانور ہے، شیر ہے، کتا ہے، آپ کو اس کا بھی ڈر رہتا ہے، دیکھتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، دشمن کو دیکھتے ہی وظیفہ پڑھ لیں، پولیس والے کو دیکھتے ہی یہ پڑھ لیں۔ کبھی کبھار انسان ایئرپورٹ میں جانا ہوتا ہے، کچھ سامان لے کے جاتا ہے، وہ غیر ممنوع سامان نہیں ہے، اپنے سامان ہیں، لیکن ان کو بھی تفتیش کر کے ان سے پیسہ لیتے ہیں، وہ سامان لیتے ہیں۔ اب یہ دعا پڑھ لیں، شیر دیکھ لیا پڑھ لیں، کتا کو دیکھ لیا پڑھ لیں، دشمن کو دیکھ لیا پڑھ لیں، اللہ حفاظت فرمائیں گے، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے گا، یقین کے ساتھ پڑھ لیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ وظیفہ پڑھا تھا، یہ آیات آپ نے پڑھی تھی، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر 100 کافر تیار ہو گئے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی کہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ نکل جائیں، آپ نکل گئے، آپ نے یہی دعا پڑھی، یہی آیات پڑھی، 100 کے 100 وہاں کھڑے ہیں، کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، جاگ رہے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ آپ علیہ السلام ان کے سروں میں مٹی ڈال کے گئے، سروں کو جھاڑا تو مٹی نکل رہی ہے، لیکن آپ کو نہیں دیکھا۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، حضرت ہمیشہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو کبھی کسی ظالم کے، کسی دشمن کے، کسی موذی جانور کے سامنا تو پڑتا ہے، آپ یقین کے ساتھ یہ پڑھیں، وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے گا۔
تو وہ کیا ہے؟ قرآن پاک آیات ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آگے بھی دیوار رکھ دی، پیچھے بھی دیوار رکھ دی، آپ کو چھپایا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آپ کو دیکھ نہ سکے، اللہ نے حفاظت کر۔ یہ واقعہ اللہ پاک نے کیوں ذکر فرمایا کہ جو بھی اس آیات کو پڑھے گا، جیسے نبی علیہ السلام نے آیات پڑھی تھی، اللہ نے حفاظت کی، جو بھی اس آیات کو پڑھے گا اللہ پاک ایسی حفاظت فرمائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جگہ جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نبیوں کی ہم نے حفاظت کی، اسی طرح مومنوں کی بھی حفاظت کریں گے اگر ہماری طرح رجوع کریں گے، ہمیں مانگیں گے۔ تو اس لیے اس کو یاد رکھیں، اور یہ سورہ یاسین کی ایک آیات ہے۔ سورہ یاسین پورا قرآن پاک کا دل ہے، یہ آیات وہاں ملتی ہے، اس کو یاد رکھیں، اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو گئے، تمام پریشانیاں ختم ہو گئی۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آ گیا اس کو پڑھیں، بلکہ گھر سے نکلتی ہی پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی جانور آپ کے سامنے، کوئی دشمن ہو، کوئی چور ہو، کوئی اور نقصان ہو، ایکسیڈنٹ وغیرہ جتنی بھی چیزیں، تو گھر سے نکلتے ہی آیات پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور قرآن پاک کی آیات ہے، آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، ہمیشہ اس کو پڑھیں، صبح شام پڑھیں، خاص کر کوئی موذی جانور دشمن وغیرہ آئے اس وقت اس کو پڑھیں، گھر سے نکلتے ہی اس کو پڑھیں، اس کو اپنا معمول بنائیں، یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، اللہ پاک تمام مسائل کو حل فرما دیں گے۔ ہم نے آج مسائل کو، ہم نے آج اعمال کو چھوڑ دیا، اعمال کی طاقت کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ اعمال کی طاقت اگر ہم جانتے تو اعمال کر لیتے، اعمال کے ذریعے سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ یقین کے ساتھ پڑھیں، بار بار پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ پاک حفاظت فرمائیں، اور جب اللہ پاک کی مدد کو یہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا تو اس کا یقین بھی بن جائے گا، واقعی حفاظت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ اس پر عمل کرے گا، پھر مزید بڑھے گا۔ یہ اسلحہ ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں، یہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتی۔ حفاظت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اعمال کے ذریعے سے اللہ پاک حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔